بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جی میں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جی ہم لوگ جا رہے تھے اپنے گھر سے اور میں نے سوچا کہ چلیں جی لاسٹ مومنٹ ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے میرے گھر کا، پھر پتہ نہیں کب چکر لگے یا نہ لگے۔ تو اس کے ساتھ جی ہم لوگ آج بات کریں گے کہ ماں کیسی چیز ہے، ماں کیا چیز ہے، یا اپنی ماں اور سوتیلی ماں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ ایک واقعہ سمجھیں، ایک سٹوری سمجھیں کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ جیسے ایک ماں جو اپنے بچے کو پال سکتی ہے نا، آپ یقین کریں کہ وہ کوئی رشتہ بھی ہو دنیا میں، کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی بھی انسان نہیں اسے پال سکتا ہے جو آپ کی ماں کو آپ کی درد یا تکلیف ہوگی۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ ہاسپٹل میں نا ایک عورت نے اپنے بچے کو پیدا کیا، اور اسی کے دوران بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ کچھ مائیں اپنے بچے تک کو نہیں دیکھتی اور وہیں پہ ان کی ڈیتھ خدا نخواستہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ اس کی ماں فوت ہو گئی اور اس نے ایک بہت خوبصورت بچے کو پیدا کیا۔ خوبصورت بیٹے کو پیدا کرنے کے بعد وہ وفات پا گئی، اور یہاں آتی ہے بات ہسبینڈ کی۔ شوہر اپنی بیوی کے بچھڑنے سے بہت غمگین ہوا، یہ نہیں کہ وہ بالکل بھی غمگین نہیں ہوا، لیکن اس نے اپنا بیٹا اپنی بیوی کی بہن کو دے دیا، کیونکہ اس کے پاس نا بالکل ٹائم نہیں تھا۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ مرد کبھی بھی دو چیزیں اپنے ساتھ لے کے نہیں چل سکتا۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے گھر کو سنبھالے یا اپنا کام کرے، اور یہی بات عورت ماں کی جگہ بھی لے لیتی ہے اور باپ کی جگہ بھی لے لیتی ہے، یہ دونوں کام عورت کر سکتی ہے۔ لیکن وہ اپنی لائف میں بہت مصروف ہو گیا۔ بیوی کے فوت ہونے کے بعد اس نے جو ہے نا کچھ دیر بعد اس نے گزاری، اور اس کے بعد اس نے شادی کر لی اور اس نئی بیوی کے ساتھ رہنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اسے نہ ایک بیٹا ہو گیا، ایک بیٹی بھی ہو گئی۔ 3 سال اسی طرح سے اس کے گزر گئے۔ پھر اس آدمی نے سوچا کہ میں اپنے گھر پہ اپنے بیٹے کو لے کے آتا ہوں۔ اس نے اس کی خالہ کے گھر سے واپس لایا اپنے بیٹے کو، تاکہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ رہے۔ بیوی نے اپنے بچوں کا خیال رکھا، لیکن اس بچے کا خیال اس طرح سے وہ نہ رکھ سکی جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کو رکھتی ہے، یا وہ اپنے بچوں کے ساتھ جس طرح سے رہتی تھی۔ یہ فرق ہوتا ہے ایک سگی ماں اور ایک سوتیلی ماں میں۔ اگر آپ کی ماں کی جگہ کوئی بھی دنیا کا فرد لے لے تو آپ یقین کریں آپ کو اپنی ماں یا باپ کی کمی کبھی بھی فیل نہ ہوتی۔ اس نے اپنے بچے سے جو ہے نا، اس کے ہسبینڈ کا جو بچہ تھا، اس نے اس بچے سے بہت سختی برتنا شروع کر دی۔ کوئی بھی غلطی کرتا، اور کون سا بچہ غلطی نہیں کرتا ہے، ہمارے بچے کیا کیا شرارتیں کر دیتے ہیں اور ہم لوگ ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ لیکن یہیں پہ اگر کوئی اور بچہ اٹھ کے شرارت کرے گا تو ہم لوگ بولیں گے کہ اس کو تمیز ہی نہیں ہے، یا انسان باتیں بول ہی دیتا ہے۔ اکثر اوقات اسے یہاں تک کہ وہ عورت اسے اکیلا کھانا تک دے دیتی تھی کہ ابھی کے 4 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے اپنے لیے۔ ایک دن اس عورت نے نا اپنے گھر والوں کو دعوت پہ بلایا، بچہ کھانے کی میز پر چلا گیا۔ وہاں موجود کھانے اور مٹھائیوں کو دیکھ کر اس نے کچھ لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اسی میں اس عورت نے نا اس بچے کو دیکھ لیا اور سختی سے ڈانٹا۔ پھر اس نے اسے چاولوں کی پلیٹ دی اور کہا کہ تم اب یہاں بالکنی میں بیٹھو اور میں تمہیں دوبارہ باہر نہ دیکھوں جب تک کہ میرے گیسٹ یہاں سے چلے نہ جائیں۔ اور وہ بچہ اسی میں سہم گیا، ڈر گیا، اور وہ ابھی صرف 4 سال کا بچہ ہے، اور سردی تھی، بہت زیادہ سردی کے موسم میں بالکنی میں اکیلا بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اسے سوتیلی ماں سے ڈر لگ رہا تھا اس چیز پہ کہ کہیں وہ باہر گیا اور وہ اسے مارے گی، تو وہ بچہ ڈر کے مارے وہیں سو گیا۔ اس عورت کے رشتہ دار جب چلے گئے، لیکن اسے یہاں تک یہ یاد نہیں تھا کہ میں نے اسے وہاں بولا تھا، اور اس بچے کے ڈر کی وجہ سے، چاہے آپ فرما برداری دیکھیں یا آپ کسی بھی وجہ سے دیکھیں، اور وہ بچہ اس کے ڈر کے مارے وہیں پہ رہا، اور اس عورت کو اس چیز کا ذرا بھی احساس یا خیال تک نہیں آیا۔ اس عورت نے اپنے بچے پکڑے اور سونے کے لیے چلی گئی۔ شوہر دیر سے کام سے آیا اور بیوی نے کہا میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ اتنے میں اس نے اس بچے کے بارے میں پوچھا کہ ہسبینڈ نے بولا کہ میں باہر سے کھانا کھا چکا ہوں، اور تم میرے بیٹے کا بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔
اس نے بولا کہ وہ آپ کھانا کھا کے اپنے بستر میں سو گیا ہے. وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس نے تو اسے بالکنی میں بٹھایا تھا. شوہر سو گیا. سوتے ہی اس نے خواب میں اپنی مرحوم بیوی کو خواب میں دیکھا جو کہہ رہی تھی کہ اپنے بیٹے کا خیال رکھو. اس ماں کو دیکھیں کہ اسے وہاں بھی درد ہو رہا ہے, وہاں بھی تکلیف ہو رہا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ آدمی گھبرا کر اٹھا اور بچے کے بارے میں دوبارہ سے اپنی بیوی سے پوچھا. اور اس نے پھر یہی بولا کہ وہ اپنے بستر پر سو رہا ہے. وہ آدمی پھر سے سو گیا. پھر سے اس نے اپنی مرحوم بیوی کو خواب میں دیکھا اور اس نے پھر سے وہی کہا کہ اپنے بیٹے کا خیال رکھو. وہ آدمی گھبرا کر اٹھا اور اپنی بیوی سے دوبارہ اپنے بیٹے کا پوچھا. بیوی نے پھر بولا کہ آپ جان بوجھ کے بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں. وہ اپنے بستر پر سو رہا ہے, فکر مت کریں. لیکن آدمی نے تیسری بار سویا. پھر سے خواب میں دیکھا کہ اس عورت نے کہا, اپنی بیوی کو دیکھا اور اس نے کہا کہ اب تمہارا بیٹا میرے پاس آ گیا ہے. آدمی گھبرا کر اٹھا اور بستر سے چھوڑا اور بھاگا اور دیکھا کہ میرا بیٹا تو وہاں نہیں ہے. پھر اس نے گھر کی ہر کونے میں تلاش کیا لیکن بچہ نہیں ملا. اس نے بالکنی کا دروازہ کھولا تو بچہ باہر تھا. اس نے اپنے جسم کو لپیٹ رکھا تھا اور سر کو گھٹنوں میں چھپا رکھا تھا تاکہ بچہ زرد چہرے کے ساتھ بے حرکت. باپ نے اسے بہت ہلایا لیکن وہ انتقال کر چکا تھا. اس کے ہاتھوں میں چاولوں کی پلیٹ تھی پر وہ اب کیا کرتا. وہ اپنی ماں سے جا ملا تھا جو رحم دل, جسے وہاں بھی اس کی تکلیف تھی. اس لیے اگر ماں کی جگہ کوئی بھی لے سکتا ہوتا تو انسان دنیا میں کبھی بھی ماں باپ کے جانے کے غم کو اپنے ساتھ لگائے نہ بیٹھتا. لیکن ماں باپ ایسی چیز ہے, ماں بہت بڑی جگہ جو ہے نا, آپ سمجھے کہ ماں کی جگہ بالکل بھی نہیں آپ کسی کو دے سکتے اور نہ تو کوئی لے سکتا ہے. اوکے جی, ملوں گی آپ سے کسی اچھے سے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر, بائے بائے, اللہ حافظ.